إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين. میرے محترم دینی بھائیوں، بیماری انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. چاہے انسان مسلمان ہو یا کافر، چاہے وہ نیک ہو یا بد، چاہے وہ ایک عام مسلمان ہو یا اللہ کا ولی یا صحابی یا نبی، بیماری سے کسی کے لیے حفاظت نہیں ہے. ہر انسان کو کسی نہ کسی اعتبار سے چھوٹی بڑی زندگی کے کسی حصے میں بیماری سے سابقہ پڑتا ہے. چاہے وہ سر درد ہو، چاہے وہ بخار ہو، یا پھر اس سے آگے بڑھ کر کوئی بڑا مرض ہو. انسان کی زندگی سے یہ چیز چمٹی ہوئی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اپنی قوم کے سامنے بیان کیے، جس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کو ثابت کریں، بتوں سے ان کو پھیر کے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لائیں، ان کو دعوت دیں. اس میں اللہ کے احسانات کو جب انہوں نے ذکر کیا تو ایک احسان یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین میں جب بھی بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا عطا فرماتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو پھر اللہ رب العالمین وہ ہے جو مجھ کو شفا دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بیماری انبیاء پر بھی آتی ہے. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. لہٰذا یہ چیز انسان سے جڑی ہوئی ہے، اس سے فرار ممکن نہیں. آدمی اپنی طاقت کے بقدر احتیاط کریں، وہ علاج اور دوائی استعمال کریں. یہ بھی سنت کا ایک حصہ ہے اور انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور عقل مندی کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی بیماری کا علاج کرے، بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کرے. لیکن کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کو بیمار ہونا اور پریشان ہونا یہ حالت پیش آتی ہے. اس سے آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے. لہٰذا بیماری آنی ہے اور آتی ہے. ہر آدمی ہم میں سے بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپا، کوئی آدمی بچپن سے بڑھاپے جوانی تک آیا ہے، بیماری اس نے دیکھی ہے. جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے، سلسلہ بڑھ جاتا ہے. خاص کر کے جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو جسم بیماریوں کا گھروندہ گھر بن جاتا ہے. ایک کے بعد ایک بیماریاں آتی ہیں. 40 سے لے کے 50 سال کی عمر ہو جائیں پھر اس کے بعد ڈاکٹر بتاتا ہے اب تیار ہو جاؤ. شوگر، ڈائبٹیز ہوگی، پھر اسی طرح سے بی پی، کبھی ہارٹ، کبھی کڈنی، کبھی پھیپھڑے، کبھی آنکھیں، دانت، کان، ساری چیزیں انسان کا جسم اس کا ساتھ دینا، ساتھ اس کا چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور جسم کے مختلف حصوں میں کسی نہ کسی اعتبار سے بیماریاں طاقتور بننے لگ جاتی ہیں اور جسم کمزور ہونے لگتا ہے. اکثر ایسے حالات میں انسان امید بھی چھوڑ دیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے بدظن اور دور بھی ہو جاتا ہے.
لہٰذا ایک انسان کو اس مرحلے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہو تو یہی بیماریاں اس انسان کو اللہ کی ناشکری بلکہ کفر تک بھی لے جا سکتی ہے، مایوسی تک لے جا سکتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی شکایت اور اللہ کے سے ناراضگی تک لے جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس چیز سے ڈیل کرنے کے لیے، اس چیز سے کا سامنا کرنے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں بڑھاپے میں، کبھی کبھی جوانی میں اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ پریشانی ہے، اچانک کھاتا پیتا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، جاب کرتا ہے، ابھی نکاح ہوا ہے، اور پھر اچانک ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ کبھی گھر میں بچوں کو ہو جاتی کوئی بیماری، چھوٹا بچہ ہے، پریشان ہوا، چکر آ کے گر گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ایک بڑے 2-4 ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا، اچانک ایک بڑی بیماری بتا دی، ذہن اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ آدمی کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، صحت مند ہے، کوئی کبھی چیک نہیں کیا، ضرورت محسوس نہیں کی، کبھی کوئی پریشانی نہیں، اچانک کہیں بیمار پڑ گیا، پریشان ہو گیا، سر درد ہونے لگا، یہ ہونے لگا، وہ ہونے لگا، اس کے بعد اچانک ڈاکٹر ٹیسٹ کروا کے بتاتا ہے آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت میں انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اس کی حالت بالکل بدل جاتی ہے، اس کا سارا زندگی کا ڈھانچہ، اس کی بنائی ہوئی پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے، اس کے سارے پلان فیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان اس معاملے کو حل نہیں کر پاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، اور بعض اوقات فرسٹریشن میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی شکایت کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی کبھی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ سب کچھ کر کے اللہ نے یہ دیا۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ میں نے اتنے نیک کام کیے اور اس کے بعد یہ کیا فائدہ؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دینداری دنیا میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کا ذریعہ، اس کا بٹن ہے کہ دیندار بن جا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ ایسا ہے نہیں، دنیا میں دیندار بن کر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، قرآن و سنت میں کہیں اللہ نے نہیں بتایا۔ بلکہ اگر قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ آدمی کرے، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ مِنْهُ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب قرب، تعلق، دینداری زندگی میں آتی ہے تو اللہ کی طرف سے پریشانی بھی آتی ہے، اللہ کا قاعدہ ہے یہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مصیبت میں بھی بھلائی ہے؟ یقیناً مصیبت کا ایک منفی پہلو ہے تو اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، ایک نیگیٹو آسپیکٹ اس کا ہے تو پازیٹیو آسپیکٹ بھی اس کا ہے۔ اس میں کیا کیا بھلائیاں ہیں؟ تو بیماری مصیبت میں سے ایک مصیبت ہے۔ مصیبتیں مختلف قسم کی ہیں، کبھی انسان پر مصیبت آتی ہے جسمانی اعتبار سے بیماری کی صورت میں، کبھی مصیبت آتی ہے معاشی مسائل کی صورت میں، کبھی مصیبت آتی ہے لوگوں کی دشمنیوں کی صورت میں، کبھی مصیبت آتی ہے سیاسی حالات کے بگڑنے سے، کبھی مصیبت آتی ہے طوفان اور زلزلے اور اسی طرح سے دوسرے مسائل جو فطری اعتبار سے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، قدرتی جو بھی مسائل آتے ہیں، اور کئی اعتبار سے انسان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں۔ تو ان مسائل میں انسان کے لیے تکلیف ہے، لیکن انہی مسائل میں کچھ بھلائیاں چھپی ہوتی ہیں جو ایک انسان واقعی اگر اس کی دینداری پختہ ہے اور اس کی سوچ اعلیٰ ہے اور اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے تو ایسا آدمی ٹوٹنے سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم اسی اعتبار سے اس ساری مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کیا ہے، وہ بیماری کے تعلق سے ہم دیکھیں گے
کہ اس میں ہمارے لیے کچھ بھلائی ہے کیا، اور آدمی اگر بیمار ہو تو اس میں اس کے لیے دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے کیا فائدے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی کا مطالعہ ہم کریں گے۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک، بیماری کے اندر مغفرت اور اللہ کی رحمت اور جنت اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، یہ بیماری میں کیا کیا وعدے اللہ کی طرف سے ہیں۔ دو، بیماری میں انسان کے لیے اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، زندگی کی ترقی کے اعتبار سے کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ان دو حصوں میں ہم اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ بیماری میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے کن چیزوں کا وعدہ ہے۔ ایک ایک کر کے یہ فضیلتیں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا بندے پر مصیبت ڈالنا، یہ اگر بندہ اللہ کا مقرب ہے، دینداری اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے، دینداری کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس کو کبھی اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، کبھی اس کو اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ اگر ایک انسان باغی ہے، کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، پھر اس پر مصیبت آتی ہے، اکثر اوقات یہ مصیبت عذاب ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ آتا ہے، یہ مصیبت اللہ کی ناراضگی کے ساتھ آتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی توبہ کیا، سیدھے راستے پر آیا، اور جیسے ہی توبہ کا اور دینداری کا دروازہ کھولا، اس کے لیے مصیبتوں کی کئی کھڑکیاں کھل گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی شرک چھوڑ کے توحید پر آتا ہے، پھر گھر میں بچہ بیمار، جاب چھوٹا، دکان ٹوٹی، اور پھر رشتہ دار یہ ذہن میں ڈالتے ہیں، بول رہے تھے نا درگاہوں پہ جانا مت چھوڑ، مت بول درگاہوں کے بارے میں، مت کنڈوں کے خلاف بول، مت فاتحہ کے بارے میں بول، بدعت اور شرکیات مت بول، ہم بولتے تھے نا، دیکھ مصیبتیں آئیں تیرے اوپر۔ اور ایسا آدمی بعض اوقات یا تو کنفیوز ہوتا ہے، یا تو پھر اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ میں سیدھے راستے پہ آ رہا ہوں، تو ان کے سامنے مجھ کو ذلیل کر رہا ہے، ان کو میرے اوپر فوقیت دے رہا ہے، کیوں مجھ کو مصیبت میں ڈالا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیندار ہونے کے بعد مصیبت آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے۔ کیا بھلائی اس میں ہے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نہ کچھ بھلائی رکھتا ہے۔ کیا کیا بھلائی ہیں آگے ہم دیکھیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ لیکن ایک مومن بندے کا اعتماد اللہ پر ہونا اس کی لا علمی کا بدل بن جاتا ہے۔ نہیں معلوم اللہ کیا چاہتا ہے، کیوں مصیبت ڈالا، ٹھیک ہے، لیکن بھروسہ اگر ہے تو یہ لا علمی تکلیف نہیں دیتی ہے۔ جب آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، کیوں ایسا ہوا میرے ساتھ، جواب چاہیے مجھ کو، جواب دو۔ آسمان، زمین، پیڑ پودے، کون جواب دے گا؟ کوئی نہیں جواب دے گا۔ آدمی جواب چاہتا ہے، کیوں میں دیندار ہو کے بھی میرے ساتھ مصیبت کیوں؟ سب خاموش، نہ آسمان سے کوئی آواز آ رہی ہے، نہ زمین سے کچھ جواب مل رہا ہے، نہ کہیں اچانک کوئی بورڈ نکلا باہر، نہ کاغذ آسمان سے گر رہا تیرے لیے اس لیے مصیبت آ رہی، نہیں، آدمی کو جواب نہیں ملتا۔ لیکن اس لا علمی کے باوجود اگر اس کو بھروسہ ہے اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا ہے، اگر یہ بھروسہ اس کو اللہ پر ہے، اگر میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں اور اس کے باوجود مصیبت آ رہی ہے تو اس میں میری کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، میں نہیں جانتا، لیکن میرا اللہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ تو یہ جو اطمینان اور یہ جو یقین، یہ اعتماد، یہ حسن ظن، یہ انسان کی لا علمی کے باوجود اس کی تسکین کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی زندگی میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ اسی لیے اس حدیث میں ہم کو کیا بتایا گیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ مصیبت آئی کا مطلب کیا ہے، بھلائی کا ارادہ اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ اگر سمجھے اس کو کیوں بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتا رہے اس کو، کچھ تو تیری بھلائی اس میں ہوگی جس کو تو جانے ضروری نہیں ہے۔ ڈاکٹر بولا لیٹو، کیوں؟ منہ کھولو، کیوں؟ ڈاکٹر کیا کہے گا، باہر جاؤ، کیوں؟ باہر پوچھو۔ پیشنٹ ایسا کرتا ڈاکٹر کے پاس، کیا کرتا، کروٹ لو چپ چاپ۔ بھائی آدمی کچھ بولتا نہیں ہے، منہ کھولو، ہاں سوئی چبا، کیوں سوئی چبائے؟ ڈاکٹر کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، اس کا بھروسہ ڈاکٹر پر ہوتا ہے، صاحب جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ پھر جب سب تکلیف سے گزرتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے ہوئے، مصیبت اٹھا کے بھی کیا کرتا ہے، کیوں پیسے دیا اس کو، اتنا تکلیف دی، ادھر دکھا، یہ کیے وہ کیے، انجیکشن بھی اوپر سے دیے اور کڑی کڑی دوائیں بھی دیے اوپر سے، منہ کا مزہ خراب ہو گیا، اتنا ریئیکشن بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ 15 دن کھاتے رہو، تھوڑا ہوگا ایسا، اس کے بعد ٹھیک ہوگا۔ کیسے؟ ڈاکٹر بتاتا تم کو گولیاں کھاؤ چپ چاپ، انجیکشن لو چپ چاپ، جب اچھے ہو جاؤ گے ہم کو دعا دو گے، بولتا نا ڈاکٹر، وہ بتا ڈیٹیل، اور اس کو سمجھے گا۔ ایک آدمی کو ڈاکٹر کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، اللہ کی باتیں ساری سمجھ میں آئیں گی، اللہ کیوں کیا پوری تفصیلات کائنات کی اس کو سمجھے گا، ایسا کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ایک پہلا بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت زندگی میں انسان پر آئے پریشان نہیں ہونا، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، بلکہ آدمی کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، پہلے اپنی زندگی میں جھانکنا چاہیے، میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ سزا آئی ہے۔ اگر دکھائی دے کہ میں نماز پڑھتا، ذکر کرتا، تلاوت کرتا، پہلے سے زیادہ کر رہا ابھی تو، اور سب کچھ صحیح کر رہا ہوں، میں گناہ چھوڑا، برائیاں چھوڑا، اور پھر مصیبت آ رہی ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کلیننگ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، زندگی کی صفائی ہو رہی ہے، اور تھوڑا رگڑ کے دھویا جا رہا ہے تاکہ اچھے سے صاف ہو۔ گندگی کیا ہے، تھوڑی ہلکی پھلکی ہو تو دھول دھپٹا سے نکل جاتا ہے نا، لیکن اگر بہت زیادہ زنگ لگا ہو تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اچھا تو یہی رگڑ کے معاملہ، اب تھوڑا سا صفائی شروع ہو گئی ہے، نہیں اسی طرح سے گندا رکھ کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، آئے گی حدیثیں ساری۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے حسن ظن دنیا میں سکون کے اسباب میں سے عظیم الشان سبب ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اللہ سے حسن ظن ہے، آپ مصیبتوں کے باوجود دنیا میں سکون سے جی سکتے ہیں۔ اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا ہے، یہ جاہل رہ کے بھی سکھی رہے گا، لیکن کیوں، کیسے، کیا، یہ سب کرنے والا آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ کے حوالے کر دے، اللہ نے کیا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ آدمی کیا رہتا ہے، بہت پڑھا لکھا نہیں ہو، لیکن وہ کیا سوچ رہا، بھائی اپنے کو تو زیادہ سمجھتا نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ نے کیا نا، بس اللہ نے جو رستہ بتایا آپ نے کو اس پہ چلو، اللہ جو کرے گا ہم راضی ہیں۔ یہ سب سے عقل مند آدمی دنیا کا ہے، یہ سب سے عقل مند آدمی ہے جو جاننے والے اور بھلا چاہنے والے کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا کیا حدیثیں آئی ہیں اور بیماری میں خاص طور سے کیا فوائد ہیں اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بطور مقدمہ ہمارے سامنے ہے اس پورے باب میں۔ آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر،
اس کا تو ہر حال خیر والا ہی ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ خیر کا ہوتا ہے، بھلائی کا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں بھلائی سمیٹتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز سوائے مومن کے کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ چیز سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، جب اس پر خوشی کے حالات آتے ہیں، راحت کے حالات آتے ہیں، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے، یہ چیز اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اس پر تنگی، تکلیف، مصیبت کے حالات آتے ہیں تو وہ ان پر صبر کرتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے، یہ چیز اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی مومن پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، راحت کے اور تکلیف کے، لیکن مومن اپنے مزاج، اپنی دینداری، اپنی سوچ اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان دونوں حالتوں میں بھلائی سمیٹ لیتا ہے۔ جب اس پر راحت کے حالات آتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، سب کچھ اللہ نے عطا کیا، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، ساری حمد، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ یہ نعمت شکر کے ذریعے سے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمت کو اور بڑھائیں گے۔ اس کی نعمت کی زیادتی کا ذریعہ بن جاتا ہے شکر، اور اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن مصیبت آتی ہے، تکلیف، تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے، شور شرابہ واویلا نہیں کرتا ہے، اور فرسٹریٹ ہو کے غلط کام نہیں کرتا ہے، گالی گلوچ، مار پیٹ اور بہت ساری خرافات نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اخلاق کے دائرے میں روکے رکھتا ہے، وہ اپنے جذبات کو اپنے علم کے تابع رکھتا ہے، وہ جذبات کو سنبھال کے رکھتا ہے، بھڑاس اپنی نکالتا نہیں ہے، کبھی اللہ پر اور نعوذ باللہ کبھی اللہ پر اور کبھی بندوں پر، وہ غصے کو دبائے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی سوچ کو بہتر بناتا ہے، اس مصیبت کی اچھی توجیہ کر کے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے بھلی ثابت ہوتی۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، ان النصر مع الصبر، حدیث میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، تو جب مصیبت میں انسان صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور مزید یہ کہ صبر کرنے سے جو ثواب ملتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ملے گا بے حساب، کوئی حساب نہیں، بے حساب اجر ان کو ملے گا۔ سوچئے، تو راحت میں بھی اجر، مصیبت میں بھی اجر، راحت میں بھی ترقی، مصیبت میں بھی ترقی، راحت میں بھی اللہ کا قرب اور رضا، مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، دونوں حالتوں میں وہ خیر سمیٹتا رہتا ہے۔ آپ پر کیا حالات آ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ ان حالات میں کیا کر رہے ہیں یہ آپ کا انجام طے کرے گا، اس کو یاد رکھیے۔ آپ کا کیا ہوگا یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، واقعی فیصلہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ نے کیا کیا، کیونکہ انسان کا انجام اس کے اعمال کی روشنی میں طے ہوتا ہے، نہ کہ مجرد اس کے حالات کی روشنی میں۔ لہٰذا جو بھی حالات ہم پر آئیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں ہماری نگاہ اس پر ہونا چاہیے۔
بعض اوقات حالات میں اتنے ہم کھو جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے پہ دھیان نہیں رہتا ہے. حالات کیسے بھی آئیں دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے یہ ہو گیا، اب کرنا کیا؟ مثال کے طور پر زلزلہ آیا، اب آپ اتنا کھو گئے زلزلے میں، ہل رہا گھر اور آپ باہر نہیں بھاگے، کیا ہو سکتا ہے؟ گھر گر جائے گا اور آدمی اس میں دب کے مر جائے گا. سیلاب آ رہا، دیکھ رہا اتنی بڑی بڑی لہریں سامنے آ رہی ہیں اور بچنے کے لیے راستہ نہیں نکالے گا، کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا. انسان اکثر زندگی کے طوفان میں اس کے حالات اور اس کی تباہی کو دیکھنے میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے، اس سے نجات کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے، یا ان حالات میں اس کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر پاتا ہے. کم سے کم معلوم ہوگا بھائی آپ ڈوبنے ہی والے ہیں، اسی میں کھویا رہنے سے اچھا ہے کہ کلمہ پڑھ لے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اب یقین ہو گیا آپ تو ڈوبنے والے، ختم. تو ڈوبنے والے چلانے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں، بلکہ اس وقت میں کیا ہے؟ مجھ کو کیا کرنا چاہیے. اکثر انسان کی ناکامی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اپنے عمل سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، مجھ کو کیا کرنا چاہیے پہ دھیان نہیں رہتا ہے. اگر آدمی یہ دھیان میں رکھے تو اس کی تکلیفیں ہلکی بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس چیز سے دھیان ہٹ جائے گا آدمی کے لیے وہ چیز اتنی زیادہ پریشان کون نہیں ہوتی ہے. لہٰذا یہ مومن ہے جو اچھے اور برے دونوں حالات میں خیر سمیٹتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ عجیب بات یہ بھی ہے، بیماری کا نہیں ہونا اچھا نہیں. آپ بولیں گے کیا بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی آپ سے؟ بیماری کا ہونا اچھا نہیں ہے. دنیوی اعتبار سے بیماری کا ہونا اچھا نہیں ہے، اسی لیے تو ہم شفا کی دعا مانگتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیماری دینے پر نہیں کر رہے ہیں، کس پر کر رہے ہیں؟ شفا دینے پر. مطلوب شفا ہے، نہ کہ فی نفسی ہی بیماری. لیکن سرے سے زندگی میں بیماری کا نہ آنا آخرت کے اعتبار سے اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں دخل اعرابی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذت کا ملدم. ملدم نے کبھی تجھ پر قابو پایا کہ نہیں، یعنی کبھی تو اس کی تکلیف سے گزرا کہ نہیں. قال وما ملدم، کہ یہ ملدم کیا ہے؟ قال حر یکون بین الجلد واللحم. گرمی جو آدمی کی جلد، اس کی سکن اور اس کے گوشت کے درمیان ہوتی. بخار جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم گرم بدن ہو جاتا ہے. تو بخار آیا کہ نہیں کبھی تجھ کو؟ تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ جب آدمی کے جسم میں حرارت محسوس ہوتی ہے، جلد اور گوشت کے درمیان گرمی محسوس ہوتی ہے. قال وما وجدت هذا قط. کہا یہ تکلیف تو کبھی نہیں ہوئی ہے، بخار نہیں آیا کبھی. قال فهل وجدت هذا الصداع. کہا کبھی صداع کی تکلیف تجھ کو ہوئی؟ قال وما الصداع. کہا صداع کیا ہے؟ قال عرق يضرب على الانسان في رأسه. ایک رگ ہے جو آدمی کے سر میں کچوکے لگاتی ہے، سر کو پیٹتی ہے، گویا کہ سر میں ٹھوکے لگاتی ہے. یعنی سر دکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ پھٹ پھٹ. اس لیے گھر پہ جا کے بیوی سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا سر دبا تو سر پھٹ رہا ہے. تو آدمی کا سر، اس میں جو ہے رگیں آدمی کی پھٹنے لگ جاتی ہیں. کبھی سر درد ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. کہا وما وجدت هذا قط. کہا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. فلما ولى. جب وہ آدمی لوٹ کے جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان ينظر الى رجل من اہل النار فلينظر الى هذا. آپ نے کہا کہ جب وہ آدمی جانے لگا، آپ نے صحابہ سے کہا کسی آدمی کو دیکھنا ہو جہنمی تو اس کو دیکھ لو.
اگر کسی شخص کو جہنمی آدمی دیکھنا ہے دیکھ لو، نہ بیماری نہ سر درد نہ کچھ بھی، کوئی تکلیف ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ بیماری کا زندگی میں نہ آنا یہ کیا ہے، یہ خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ہے؟ یہ حدیث جو میں نے ذکر کی امام ابن حبان نے ذکر کی اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ الالبانی نے التعلیقات الحسان میں صحیح کہا اس کو۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کیوں ایسا ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ زندگی میں بیماریوں کا، تکلیفوں کا، چاہے وہ سر درد کی صورت میں کیوں نہ ہو، چھوٹی موٹی جو بھی بیماری ہے اس کا آنا یہ برا نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ آخرت میں اس پر کچھ نہ کچھ ہے۔ اس کا نہ آنا کیا ہے؟ یہ خطرے کا الارم ہے۔ وہ کیا الارم ہے آگے ہم دیکھیں گے، کیوں یہ خطرناک ہے، کیوں یہ مصیبت ہے، کیسے جہنم ہے اس کے اوپر۔ آئیے دیکھتے ہیں گناہوں کی مغفرت کس طرح سے بیماری سے جڑی ہوئی ہے، اور کئی حدیثیں اس باب میں آئی ہیں، کچھ حدیثوں کا مطالعہ ہم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، جس مسلمان کو بھی کوئی تھکن لاحق ہوتی ہے یا کوئی پریشانی اس پر آتی ہے، ایک روایت میں ہے ولا سقم، اور کوئی بیماری اس پر آتی ہے، ولا ہم، کوئی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے، ولا حزن، کوئی غم اس پر آتا ہے، ولا اذن، اور کوئی تکلیف اس کو ہوتی ہے، چوٹ پہنچتی ہے، ولا غم، اور کوئی غم اس کو آتا ہے۔ غم اور حزن میں فرق ہوتا ہے۔ حزن جو ہے بہت زیادہ غم کو کہتے ہیں، جو آدمی سے چمٹ جائے ایک دم، اور غم جو ہے چھوٹے موٹے غم کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ ولا غم حتی الشوکۃ یشاکوها، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اور روایت میں ہے حتی الہم یہمہ، یہاں تک کہ کوئی فکر اس کو پریشان کر دے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کی خطاؤں کا کفارہ کر دیتا ہے، اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی چیزیں آپ دیکھیے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ نصب۔ اب کام کاج کرتے ہیں، تھکن ہوتی ہے نا، چاہے دینی کام کریں یا دنیاوی کام کریں، ہاں ناچ گانے کی تھکن نہیں، ہاں وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے، لیکن ایک آدمی واقعی حلال اور مباح کام کرتا ہے یا ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، تھکتا ہے، وہ نصب، اس تھکن پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، مرد ہے، عورتیں گھر کا کام کرتی ہیں، بچے ہیں، شوہر ہے، کپڑے دھونا، برتن دھونا، یہ وہ چھوٹے موٹے کام جو بھی ہیں، چھوٹے بڑے کام جو بھی ہیں، گھر کی صفائی، تھک جاتی ہیں۔ یہ تھکن کیا ہے؟ انسان کو تھکن نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تیرے گناہ کیسے معاف ہوتے؟ تیرے گناہ کیسے معاف ہوتے؟ اللہ نے اس کو رکھ دیا تاکہ اس تھکن کے بدلے کیا کر دے؟ تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آدمی تھکتا ہے، نمبر ایک۔ ولا وصب، کوئی پریشانی انسان کی زندگی میں آتی ہے یا کوئی بیماری اس کی زندگی میں آتی ہے یا اس کو کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، فکر مند ہو گیا، اب اگلا بچوں کی فیس بھرنی، اس کا کیا، یا فلانا گھر کا کرایہ دینا، اس کا کیا، تجارت کر رہا ہوں، مال بک نہیں رہا، ایسے ہی چلتا رہا تو کیا۔ اور کبھی یہ فکر فی نفسی دینی بھی ہوتا ہے، لوگ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں، کیسا ہوگا، ماں باپ شرکیات بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کیسے ہوگا۔ کبھی بچی کے نکاح کی فکر ہے، کبھی بگڑنے کی فکر ہے۔ آدمی کو جو فکریں لاحق ہوتی ہیں، مرد ہو یا عورت، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس پر بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، کوئی غم اس کو ہوتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں میں ایک کانٹا اس کو چبھتا ہے، آپ چلتے چلتے ایک ٹھوکر لگی آپ کو، اس پر بھی گناہ معاف۔ آپ زمین پر چل رہے تھے، آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اس پر بھی آپ کے گناہ معاف۔ حتیٰ کہ کوئی مچھر آ کے کاٹ لے، اس پر بھی آدمی کا گناہوں کا کفارہ ہوگا، وہ بھی چبھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی چھوٹی چھوٹی تکلیف، اتنی چھوٹی تکلیف پر بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، جس میں ایک کیا ہے؟ ولا سقم۔ آدمی کو جب بخار آتا ہے، بیمار ہوتا ہے،
تو اس پر بھی انسان کے گناہ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی تکلیف انسان کو ہو وہ سوچے کہ کیا ہوا، کچھ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں میرے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، ابن حبان میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء۔ اس حدیث کو سنیں، کہا کہ اللہ کے رسول سارے لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں کس پر آتی ہیں اور سخت بلائیں کس پر آتی ہیں؟ مصیبت جو آتی ہے سب پہ برابر مصیبت تو نہیں آتی ہے نا، تو بلائیں شدید ترین بلائیں، سب سے شدید بلائیں کس پر آتی ہیں؟ کہا الانبیاء، نبیوں پر سب سے زیادہ سخت مصیبتیں آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد لوگوں میں جو سب سے اچھے ہیں ان پر، پھر ان کے بعد جو لوگوں میں سب سے اچھے ہیں ان پر، یعنی انبیاء پر سب سے زیادہ بڑی مصیبتیں آتی ہیں، پھر انبیاء کے بعد جو مرتبے میں دینداری میں اچھے لوگ ہوتے ہیں ان پر مصیبت اور شدید آتی ہے، یعنی انبیاء سے کم درجے کی، پھر ان سے درجے میں جو کم ہوتے ہیں پھر مصیبت بھی کم درجے کی آتی ہے۔ مطلب جتنا دیندار آدمی ہوگا، گھبرائیے مت۔ آدمی سوچے گا ارے بابا یہ تو نئی بات معلوم پڑی، ہاں تو اتنا دیندار ہونا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ دیندار ہونا مصیبت کو دعوت دینا ہے، اور نہیں دیندار ہونا، دیندار ہونا دنیا کی مصیبت کو دعوت دینا ہے، اور دیندار نہیں ہونا آخرت کی مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ مصیبت سے فرار نہیں ہے، چننا ہے دنیا کی یا آخرت کی، چھوٹی یا بڑی، ختم ہونے والی یا نہیں ختم ہونے والی، اور اللہ کی رضا کے ساتھ یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، چننا آپ کو ہے۔ مصیبت سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، ہاں بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت کی طرف آ سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ ہٹا سکتا ہے، لیکن اگر بے دین ہوتا ہے اور اللہ تکلیف ڈالے پھر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں ہٹائے گا۔ تو کہا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں آتی نبیوں پر، پھر اس کے بعد جو ان سے کم دیندار، پھر ان سے کم دیندار۔ یبتلی الناس علی قدر دینہم، لوگوں پر ان کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے، سوچ الٹی ہے کہ کوئی آدمی اگر مصیبت آتی ہے تو آدمی کیا سوچتے ہیں لوگ؟ بہت گناہ گار دکھتا ہے، اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر۔ کبھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے لیکن ایک انسان اچھا ہے، اس پر مصیبت آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش اور ترقی کا ذریعہ ہے، اس کے اچھا ہونے کی علامت ہے۔ بلکہ بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں، کسی پر مصیبت آئی، ماں باپ کا کیا اس کے اوپر آ رہا ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ماں باپ نے کچھ گناہ کیے ہوں گے تبھی اس کے اوپر مصیبت آ رہی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، گناہوں کا بوجھ ڈھونے والا کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو دے دے، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو کہا کہ یبتلی الناس علی قدر دینہم، لوگ اپنے دین کے مطابق مصیبت میں ڈالے جاتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ فمن ثخن دینہ اشتد بلاؤہ، جس کا دین ٹھوس پختہ ہوتا ہے اس کی بلا بھی شدید ہوتی ہے۔ ومن ضعف دینہ ضعف بلاؤہ، اور جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس کی بلا بھی کمزور ہوتی ہے۔ جس کا دین کمزور، اللہ اس کو اتنا اس کے حساب سے آزماتا ہے۔ لہٰذا کسی پر مصیبت آئے تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں کچھ تو مقام ہوگا، اللہ سے امید ہے تب اللہ اتنی مصیبت ڈال رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے زخموں کے لیے مرہم بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک کچھ میرا مقام ہو، تب اللہ مجھ پر یہ مصیبت ڈال رہا ہے۔ تو اللہ سے قرب
اور دل میں اللہ کے لیے محبت انسان کی پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جو جتنا دین میں مضبوط ہوتا ہے مصیبت بھی مضبوط آتی ہے، دین میں کمزور ہوتا ہے مصیبت بھی ہلکی آتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اب سنیے، کہا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبَهُ الْبَلَاءُ حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اور ایک آدمی اس پر بلائیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایک بھی گناہ اس پر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو اتنا پاک کر دیتا ہے مصیبتوں کے ذریعے کہ اس پر ایک بھی گناہ نہیں رہتا اور وہ زمین میں چل پھر رہا ہوتا ہے، ایک دم نل، کوئی قرضہ نہیں۔ کتنا خوش ہوتا ہے آدمی۔ ہاں، ایک آدمی بزنس کے لیے قرضے لیا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر سب چکا دیتا ہے، کیا ٹھاٹ سے چلتا زمین پہ ہے، کوچ نہیں، اپنے اوپر ہاتھ میں بہت پیسہ ہے اور ابھی کسی کا قرضہ میرے اوپر نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کے پاس نیکیاں ہیں اور اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نیکیاں تلیں گی، گناہ تلیں گی، گناہ بھاری ہوگا جہنم میں جائے گا، اور کوئی گناہ ایسا ہو کہ اللہ بہت ناراض ہو تو اس ایک گناہ کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ ایک بلی کو باندھ کے رکھے عورت، اللہ تعالیٰ، اور بلی مر جائے، اللہ نے اس عورت کو کیا کیا؟ جہنم میں ڈال دیا، ایک گناہ کی وجہ سے۔ نمازی عورت ہے، صدقات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، جہنم، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اللہ چاہے کسی ایک گناہ پر بھی پکڑ کر سکتا ہے، لیکن تکلیفیں جو آتی رہتی ہیں ان تکلیفوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں وہ تکلیفیں۔ ان میں جو آدمی صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے گناہ ایک ایک کر کے اس کے اکاؤنٹ سے ختم ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی گناہ، اور وہ زمین پہ چل پھر رہا ہے، مطلب ابھی مرا نہیں، زندہ ہے، ابھی نیکی کرنے کے مواقع اس کے پاس ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مصیبتوں کا بہتر انجام دنیا میں ہے اور آخرت کے اعتبار سے۔ ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اشتکى المؤمن، جب مومن بیمار پڑتا ہے، اخلصہ من الذنوب کما یخلص الکیر خبث الحدید، جب ایک مومن بیمار پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کو ایسے دھو کے پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے کچرے کو صاف کر دیتی ہے۔ لوہار کیا کرتا ہے؟ بھٹی میں لوہا ڈالتا ہے اور اس کو تپاتا ہے، پھر پانی میں، اور پھر مارتا ہے خوب۔ اس کا جو کچرا ہوتا ہے بھٹی میں ڈالنے سے وہ سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے۔ تو بیماری اور بخار کی جو بھٹی ہے اس میں مومن کو ڈالا جاتا ہے اور اس کا سارا کچرا گناہوں کی گندگی سے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پاک کر دیا جاتا ہے۔ کپڑے بھی جتنا میل ہو اتنا رگڑ کے دھونا پڑتا ہے نا، اور کبھی کبھی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اس کو پٹکتی بھی ہیں کپڑے کو، ہاں، اس کو اٹھا پٹک بھی کرتی ہیں، اچھا مضبوط، کیوں؟ بہت گندا کر کے لایا بچہ کپڑے۔ تو جتنی گندگی ہوتی ہے اتنا رگڑ کے دھویا جاتا ہے۔ یہ اس کی بھلائی ہوتی ہے کہ برائی؟ جانے دھوئے تو گندا تو گندا، ایسا کرتے ہیں آپ؟ نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں۔ مائیں بچوں کو نہلاتی ہیں، دیکھیے بچہ رو رہا ہوتا ہے لیکن ہاتھ پاؤں گھس کے اس کے دھلاتی ہے، مٹی میں کھیل کے آتا ہے، گندگی میں کھیلتا ہے، اچھے سے دھلاؤں گی۔ ماں کیا کرتی ہے؟ وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس میں بچے کو صابن آنکھ میں جا رہا ہے، ہاں نہ منہ میں پانی جا رہا ہے، حلق میں چل رہا ہے، کھانس رہا ہے، لیکن نہلاتی ہے اس کو۔ یہ نہلانا اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے جس بندے کے ساتھ شفقت کا معاملہ، محبت کا معاملہ کرتا ہے اس کو دنیا میں دھوتا ہے، اس کی دھلائی دنیا میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کو؟ حدیث میں کیا ہے کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتایا کہ ماں کی رحمت سے بھی زیادہ ہے۔
ایک عورت قیدیوں میں تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اس عورت کو دیکھو، اور عورت ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو بچہ ملا اور اس کو سینے سے لگایا، اس کو دودھ پلایا، پیار کیا اس کو. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کا بھی نہیں تھا، لیکن اندر جو ماں پن جس کو کہیں گے، ممتا جس کو کہیں گے، کہ وہ بچہ ایک ملا، اس کو سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلا دیا اس نے. تو آپ نے کہا اس عورت کو دیکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہیں؟ ڈالے گی؟ کہا کہ نہیں، اس کے بس میں ہو تو کبھی نہیں ڈالے. کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت بتانے کے لیے ماں کا تذکرہ کیا، لیکن دونوں میں تمثیل نہیں ہے، یاد رکھیں. کیا کہا آپ نے؟ ماں کی طرح کہا؟ نہیں، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. تو اللہ کی رحمت بندوں سے زیادہ ہے. تو یہ دنیا میں اللہ کا معاملہ ہے. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب ایک مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی بھٹی میں اس کو کیا کرتا ہے؟ اخلصہ من الذنوب، گناہوں سے اس کو خالص کر دیتا ہے. گناہ جو ہے بندے کے مزاج کو، اس کے دین کو مقدر کر دیتے ہیں، گدلا کر دیتے ہیں. خالص دودھ میں کچھ ملایا، خالص صاف شفاف پانی میں کچرا گر گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ گدلا ہو جاتا ہے. مٹی پانی میں ڈال دو آپ، کیا ہو جاتی مٹی؟ پانی کیسا ہو جاتا ہے؟ گدلا ہو جاتا ہے، اس کی شفافیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے سے مومن بندے کو خالص بناتا ہے، اس کے اندر کا کچرا صاف کرتا ہے. کیسے؟ جیسے آگ میں لوہے کو ڈال کر اس کا کچرا صاف کر دیا جاتا ہے، بھٹی میں ڈال کر اس کو صاف پاک کر دیا جاتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے الادب المفرد میں، ابن حبان نے، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اور ایک حدیث دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریضہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، میری عیادت کے لیے آئے. فقال ابشری یا ام العلا، کہا اے ام علا خوش ہو جاؤ، خوشخبری سن لو. آپ دیکھیے یہ بھی ایک سنت ہے. مریض کے پاس جب آپ جائیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انکریج کرنا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے، اس کو خوشخبری سنانا چاہیے، اس کو رغبت دلانا چاہیے، اس کو فضیلت سنانا چاہیے. بعض لوگوں کا حال کیا ہے؟ مریض کے پاس گئے، ارے کیا ہو گیا تم کو؟ تو اس کی بیماری سے اس کو جو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، عیادت سے ہو جاتی ہے. تم عیادت کے لیے آئے ہو یا میرے جنازے کے لیے آئے ہو؟ بھائی سوچیے، یہ بھی ایک ادب ہے کہ مریض کے پاس آپ جائیں تو اس کو ڈرائیں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ. آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں، بیمار ہو گیا، کوئی بات نہیں، کیا مسئلہ ہے، چلتا ہے، زندگی کا حصہ ہے یہ، کوئی بات نہیں. لا باس، لا باس میں کیا ہے؟ نو پرابلم، نو ایشوز، کوئی مسئلہ نہیں، لا باس. پہلے تو یہ کہ یہ بتانا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کی گھبراہٹ کو دور کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ گھبرا دیتے ہیں اس کو. کیا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ بتانا چاہتے ہیں کہ آئی کیئر فار یو، میں بہت تمہارا ہمدرد ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی. وہ تکلیف بتانے میں ہم تکلیف دیتے ہیں، حالانکہ واقعی وہ اتنا سچا بھی. تو وہاں جا کر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا باس. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ طہور انشاءاللہ. یہ چیز پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی. اس میں آپ نے نہیں کہا کس چیز سے، کیونکہ اس سے تکلیف ہوگی اس کو بولنے میں. یہ نہیں بولا گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ، بہت گناہ کی دکھتا تم نے، تو اللہ نے تم کو کیا کیا؟ بیمار کیا. اس کو گناہ یاد نہیں دلایا جائے گا. اس کو کیا بتایا جا رہا؟ اس کا ذہن
گناہوں کی طرف نہیں بلکہ کہاں؟ پاکی کی طرف. یہ انشاءاللہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے گا انشاءاللہ تم کو. تو طہور انشاءاللہ یہ کیا ہوگا؟ بخار، یہ بیماری تمہارے لیے پاکیزگی. یہ بھی کتنی بڑی چیز ہے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیماری کی شدت کو ہلکا کرنے کی بات کر رہے ہیں، دو اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تم پاک صاف ہو جاؤ گے اس سے، تو یہ بھی تمہارے لیے بھلائی ہے بتا رہے ہیں. تو کہا ابشری یا ام العلا، اے ام علا خوش ہو جاؤ، خوشخبری سن لو. فإن مرض المسلم یذہب اللہ بہ خطایا، اس لیے کہ مسلمان جب بیمار ہوتا ہے، کون؟ اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے، اس کے پاس دین ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے. فإن مرض المسلم یذہب اللہ بہ خطایاہ، اس لیے کہ مسلمان کی بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو بھگا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. کما تذہب النار خبث الذہب والفضہ، جیسے آگ سونے کی گندگی سے اس کو پاک کر دیتی ہے. یہ ہے سونا، مسلمان ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی کی طرح ہے، قیمتی ہے. مثال کیسی دے رہے ہیں؟ سونے چاندی کی ہے، لوہا ہے، پختہ ہے، مسلمان ٹھوس ہے، ٹلنے والا نہیں ہے، دین پر جمع ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی تکلیف آئے گی، تو اس بیماری کے ذریعے کیا کرے گا اللہ؟ سونے کو کھرا سونا ثابت کرے گا. ہیں کیا ہم ایسے؟ حالات بھٹی کی طرح ہوتے ہیں جو سونے کو پاک صاف کر کے کھرا سونا ثابت کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ واقعی سونا ہو، واقعی سونا ہونا چاہیے. تو اگر ہمارے اندر واقعی دینداری ہے، یہ حالات ہماری دینداری کو اور بڑھائیں گے اگر ہماری دینداری پختہ ہے. لیکن ٹیمپرری دیندار اگر کوئی ہے، مفاد کی بنیاد پر دیندار ہے، یا دین میں پختہ نہیں ہے، اکثر اوقات یہ حالات اس کی دینداری کو زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. جیسے ایسا پیڑ جس کی جڑیں زمین میں گہرائی میں نہ ہو، حالات آتے ہیں، ہوا آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پیڑ زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیتی وہ ہوا ہے. لہٰذا جس کی دینداری پختگی کے ساتھ اس کے دل کی زمین میں اس کی جڑیں گہرائی تک گئی ہوئی ہوں، اس کا ایمان مضبوط ہو، حالات اس پر آتے ہیں نہیں کر پاتے کچھ، اس کو تھوڑا بہت ہلتا ہے، وہ ہر انسان ہلتا ہے حالات میں، لیکن وہ باقی رہتا ہے، وہ ڈولتا ہے لیکن اکھڑتا نہیں ہے زمین سے. منافق کو مصیبتیں اکھاڑ کے پھینک دیتی ہیں کیونکہ وہ سچا دیندار نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہا کہ مسلمان کی بیماری اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتی ہے جیسے بھٹی کی آگ سونے چاندی کی گندگی کو ہٹا کر ان کو پاک کر دیتی ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مثالیں دے دے کر آپ نے سمجھایا اس کو. ایک مثال کون سی دی؟ بھٹی سے لوہا اور سونا اور چاندی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو یہ پاکیزگی جو ہے طہور انشاءاللہ، یہ پاکیزگی ہے. اور ایک مثال دیکھیے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یمرض مؤمن ولا مؤمنہ، جو بھی مسلمان مومن مرد یا مومنہ عورت، مومن مرد و عورت، جب بھی ان پر کوئی بیماری آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، ولا مسلم ولا مسلمہ، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، یا ایمان اور اسلام کو بتایا گیا، اس کے دل میں ایمان ہے، بیماری دینے والا اللہ، مصیبت دینے والا اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ، ایمان لانے والا مرد، ایمان والی عورت، اور فرما بردار مسلمان، مسلم فرما بردار کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے. کہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہے تو کیا نماز معاف؟ نہیں. اٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے میں لیٹ کے پڑھوں گا. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ آپریشن ہے اور آپریشن سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں، اسی حال میں نماز پڑھ سکتے ہیں.
یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اگر نہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم کر سکتا ہے اور اٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو بلا وضو اور بلا تیمم کے اسی حال میں نماز پڑھ سکتا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ فرما بردار، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑنے والا۔ بعض اوقات بیماری آتی ہے اور آدمی نہ صرف یہ کہ نافرمان ہوتا ہے، کفر اور شرک کا بھی ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔ بیماری میں بھی مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ مومن اور مسلم، فرما بردار۔ بعض بیماری میں آپ دیکھیے ڈاکٹر جب بولتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بعض باباؤں کے پاس آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے ایک کام کرو، فلانی مرغی لو اور یہ لیمو لو، اس کو کاٹو اور مرغی کو بغیر بسم اللہ واللہ اکبر کے ذبح کرو۔ ایسی مرغی ہونا چاہیے، ایسے رنگ کی مرغی لے جاؤ، کہیں قبرستان میں لے جاؤ، کسی پل کے نیچے لے جاؤ اور کہیں اور اندھیرے میں لے جاؤ اور وہاں جا کے بسم اللہ اکبر نہیں بولنا اس پہ۔ شرکیات اور کفریات ان سے کرواتے، کیلے ٹھوک دو یہاں پر جا کر، دھاگے باندھ دو وہاں جا کر۔ اس طرح کی چیزیں کر کے آدمی اپنی بیماری تو نہیں ہٹا پاتا ہے، لیکن کیا اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کو توڑتا نہیں ہے۔ بیماری میں بھی کہا کہ کوئی مومن مرد و عورت یا کوئی مسلمان مرد و عورت جب بھی بیمار ہوتے ہیں الا حط اللہ بذلک خطایا، اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے ان کے گناہوں کو جھڑا دیتا ہے۔ کما تنحط الورقۃ عن الشجرہ، جیسے پیڑ سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ بعض موسموں میں کیا ہوتا ہے، خزاں میں پیڑ ہوتا ہے، پتے پورے اس کے جھڑ جاتے ہیں، ختم، آسانی کے ساتھ پتے نیچے گرتے ہیں۔ کوئی دھماکہ کہیں ہوتا ہے؟ نہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے گناہ اس سے ایسے الگ ہو جاتے ہیں جیسے پیڑ سے پتے جھڑ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور اتنا تعلق ان کا بعد ان میں پیدا ہو جاتا ہے، پیڑ ایک دم پتوں سے عاری، گناہ اس کے اوپر نہیں رہتے۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد، بزار، ابو یعلا اور ابن حبان نے روایت کیا، اور ابن حبان ہی کے الفاظ ہیں، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو کہا ہے کہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے۔ بیماری کے بدلے ایک تو یہ ہوا کہ بیماری میں ایک چیز کیا ملی کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں جو گناہوں کے دھبے تھے وہ صاف ہو جاتے ہیں بیماری کے ذریعے سے۔ بہت ساری غلطیاں تو ہم توبہ بھی نہیں کرتے، ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطی کی ہے، لاپرواہی میں دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کے ذریعے سے ان گناہوں کو خود اللہ اپنی طرف سے ریکٹیفائی کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے۔ اگر نہیں کرے اللہ تو آخرت میں جائے گا، میں نے کب کیا؟ تو ہاں میں نے کیا، اللہ توبہ کرتا ہوں ابھی نہیں، کیا کریں گے بتائیے؟ لیکن اللہ اپنی طرف سے اپنے مومن بندے کے لیے اللہ کا یہ سسٹم ہے کہ جو بھی تکلیفیں اس پہ ڈالوں گا وہ یوں ہی رائے گاہ نہیں جائیں گی، جو بھی بیماری اس پر ڈالوں گا وہ بے مطلب نہیں ہوگی، اس کے بدلے کچھ دوں گا اس کو۔ کیا کروں گا؟ اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ دنیا کی تکلیف ڈالی ہے نا، آخرت کی ہلکی کروں گا، کیونکہ گناہوں سے کیا ہوگا؟ آخرت میں سزا ملے گی۔ تو دنیا کی تکلیف کے بدلے آخرت کی تکلیف اس کی کیا کر دوں گا؟ ان اسباب کو ختم کر دوں گا جن کی وجہ سے آخرت کی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ ہے اس کے کیا ہے؟ گناہ ہے، ان کو معاف کر دوں گا۔ آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اب دیکھیے جو میں نے شروع میں حدیث کہی تھی کہ بیمار نہ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی عقوبت، اس کے گناہ کے نتائج دنیا ہی میں اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں اس کو دے دلا کر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، لیکن اللہ
جب اپنے بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، امسک عنہ بذنبہ، اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے، نہیں دیتا، حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آئے گا تو بھرپور سزا اس کو دے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم، طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں، اسی طرح سے ابن سعد نے الطبقات میں اس کو روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ دنیا کی سزا ہو کہ کیا ہوگا، موت سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں یہاں پہ، آخری کیا ہے؟ موت۔ دنیا میں تکلیف آتی ہے، کبھی بیماری کے راستے سے، کبھی فائنینشیل تکلیف، کبھی کسی اور اعتبار سے تکلیف، دکھ، درد، غم، پریشانی، محرومی، دنیا میں تکلیف دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ دنیا میں کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیے، ایک موٹی مثال ہے جو اکثر میں ذہن میں رکھتا ہوں۔ ایک آدمی کچھ گناہ اس سے ہو گیا، پولیس نے پکڑا اس کو اور بڑی سزا ہے اس کی، اور پولیس نے کیا کر دیا، ایک تھپڑ لگا دیا اس کو۔ ایسا کرتا ہے، صاحب غلطی ہو گئی، اندر کر دیں گے، پھانسی ہو جائے گی یا جیل ہو جائے گی، یا 10 سال کی سزا اس کے اوپر ہے۔ اب اس کو معلوم ہے گناہ بہت بڑا ہے، کئی سال جیل میں آدمی کو پڑا رہنا پڑے گا، لیکن پولیس کیا کریا، اس کو پکڑا اور ایک تھپڑ لگا دیا، کہ چل جا، آئندہ نہیں کرنا ایسا۔ وہ تھپڑ اس کے لیے کیا ثابت ہوگا، وہ خوش ہوگا۔ اگر پولیس کہے، ایک دوسرا پولیس کہے، نہیں صاحب کیا حالات، اگر دوسرا پولیس کہے چھوڑو مت اس کو، اندر لو، یہ کیا کہے، صاحب ایک تھپڑ اور مار دو لیکن جانے دو، جو بھی مجھ کو پٹائی کرنا ابھی کر لو، جیل میں مت ڈالو۔ بولے گا کہ نہیں بولے گا، 2 ڈنڈے اور مارو لیکن کیا کرو، جیل میں ڈالو مت۔ انسان کے سامنے جب بڑی سزا ہوتی ہے تو چھوٹی سزا ہلکی معلوم ہوتی ہے، جب بڑی سزا سامنے نہیں ہوتی ہے تو چھوٹی سزا پر بھی آدمی واویلا مچاتا ہے۔ جس انسان کے سامنے آخرت کا عذاب ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ دنیا کی تکلیفیں آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہیں، تو ان تکلیفوں میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ کا احسان ہے کہ سارے عذاب روک کے، ساری تکلیفیں روک کے اللہ نے آخرت میں تکلیف نہیں رکھا۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ دنیا میں دے دے، کیوں؟ اللہ سے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اللہ دنیا میں بھی مت دے، آخرت میں بھی مت دے۔ دنیا کی تکلیف اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ دے دے تو راضی رہنا چاہیے، شکایت بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہٹا بولنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ ہٹا بولیں گے تو کہیں آخرت میں تو نہیں دے گا، نہیں، اللہ نے دے دیا، اب ہٹانے کی دعا کریں گے، اللہ اس کو ہٹائے گا لیکن گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ بندے کے لیے سمجھداری ہے کہ دنیا کی جو تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کی بجائے دنیا میں مصیبت ڈال دیتا ہے۔ اگر آدمی اس بات کو یاد رکھے تو جو دنیا کی تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں ہیں، ان میں رہ کر بھی آدمی اللہ سے خوش رہ سکتا ہے۔ نہیں رہ سکتا ہے کہ بھائی کچھ تو اپنا آخرت کا معاملہ تھا، کچھ تو بڑی مصیبت تھی آخرت کی، جہنم کی، لیکن اللہ نے کیا کر دیا، دنیا ہی میں اس کو ٹال دیا اس مصیبت کے ذریعے سے۔ اللہ کا شکر ہے، اس سے کیا ہوگا، آدمی اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ جب کسی کے ساتھ کسی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، دنیا میں کچھ نہیں کرتا، خوش رہے، کھا پی مزے میں رہے، ایک دم صحت مند، سب مل رہا ہے اس کو، جو چاہیے مل رہا ہے اس کو، نہیں تکلیف دنیا، آرام سے وہ خوش ہو جاتا ہے، کیا مزہ ہے۔ اور دنیا جب ملتی ہے، صحت اور مال دولت دنیا میں سب ملتا ہے، اور زیادہ گناہ کرتا ہے، اور اللہ اس کو پکڑتا ہے تو کہاں، آخرت میں، پھر سارا عذاب وہاں دیتا ہے، سارا عذاب وہاں دیتا ہے۔ وہ چاہیے نہیں،
اس پہ راضی رہ جائے بندہ تو آدمی کے لیے اللہ کا کیا ہے؟ بھلائی کا ارادہ ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ کبھی بیمار ہوا؟ نہیں۔ سر تو دکھا ہوگا؟ نہیں، وہ بھی نہیں۔ کہا کہ جس کو جہنم میں آدمی دیکھنا ہے دیکھ لو، کیونکہ کچھ بھی تکلیف نہیں آ رہی اس پہ دنیا میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بنیاد پر بولتے تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کا مطلب اس کی پکڑ آخرت میں ہونے والی ہے۔ تو دنیا کی مصیبتیں آنا ایک اعتبار سے اچھی علامت بھی ہے، آدمی کو سکون رہتا ہے، آ رہی بھائی، مطلب اپنا اکاؤنٹ کلیئر ہو رہا ہے، اپنے بارے میں اللہ کا ارادہ جہنم کا نہیں دکھتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا پہلو بھی اس کا ہوتا ہے جس میں آدمی کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس سے بے فکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمى کیر من جہنم، بیماری بخار، حمہ کس کو کہتے ہیں؟ بخار کو۔ بخار جہنم کی بھٹی ہے۔ بخار کیا ہے؟ جہنم کی بھٹی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وہی نصیب المؤمن من النار، اور آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے بدلے مومن کا دنیا ہی میں وہ حصہ ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ کے بدلے دنیا میں مومن کا وہ حصہ ہے۔ اللہ وہاں کہیں نہیں دے دیتا اس کو، اس بھٹی میں ڈالنے، جہنم کی بھٹی میں ڈالنے کی بجائے اللہ تعالیٰ بخار کی بھٹی میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ بخار میں کیا ہوتا ہے؟ بدن، تو وہ بھٹی ہے تو اتنا چل جاتا اس کو، وہ گرم کی بجائے یہ گرم۔ آپ سوچئے کہ آدمی سے کہا ٹھیک ہے بخار نہیں، جہنم کا گرم، وہاں کی آگ چاہیے؟ نہیں، یہ گرمی چل جائے گی، یہ تکلیف چل جائے گی، وہ تکلیف نہیں چلے گی، جلد ادھیڑ دی جائے گی، آدمی کی جلد پوری نکل جائے گی، پھر واپس جلد دی جائے گی، پھر جلے گا آدمی، سر سے لے کے پاؤں تک آدمی آگ میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کی بجائے یہاں پر اللہ دے دیتا ہے، تو مومن کا جہنم کے سزا کے بدلے دنیا میں وہ حصہ ہے، وہاں کی سزا یہاں دے دیتا اللہ اس کو۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رجلا تلا هذه الآیہ، ایک آدمی نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو بھی برائی آدمی کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی۔ فقال انا لنجزا بکل ما عملنا ہلکنا اذن، اس آدمی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول، اگر ہماری ہر عمل پر ہم کو بدلہ ملنے لگے، ہماری ہر غلطی پر ہم کو سزا ہو، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ چھوٹی بڑی ہر غلطی، جو بھی غلطی کیا بدلہ ملے گا۔ کتنی غلطیاں ہیں، تو اب اگر ہر غلطی پر ہم کو بدلہ اللہ دینے لگے، برائی کی سزا دینے لگے، تو پھر تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے ہم۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ فقال نعم یجزا به فی الدنیا من مصیبت فی جسدہ مما یؤذی، ہاں بدلہ دیا جائے گا لیکن دنیا میں۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں اس کو بدلہ دیا جائے گا، جو بھی بدن میں مصیبتیں آتی ہیں اس کے بدلے وہ آخرت کی تکلیف ہٹا دی جائے گی۔ یعنی وہ جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، وہ کہاں ملے گا؟ دنیا میں۔ یہ جو بھی تکلیفیں آتی ہیں وہی تو بدلہ ہے، جہنم نہیں، دنیا ہی میں بدلہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یجزا بہ فی الدنیا من مصیبت فی جسدہ مما یؤذیہ، جو بھی مصیبت آدمی کے بدن میں آتی ہے، مصیبت جو بھی اس کے جسم میں کانٹا چبھنا، بخار آنا، سر درد، بدن درد، تھکن، غم، تکلیف، جو بھی تکلیف اس کے جسم کو ہوتی ہے اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کے گناہ معاف ہوں گے، یعنی اس کی گناہوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں نہیں۔ صحابہ ڈر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ ہر گناہ کی سزا اگر آخرت میں ملے گی پھر بچیں گے کیسا؟ کہا کہ نہیں، دنیا ہی میں اس کی سزا تم کو مل جاتی اگر کوئی غلطی انسان سے ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا اور مسلم میں بھی اسی طرح ایک حدیث موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
عرض کیا، کہا یا رسول اللہ کیف الصلاح بعد هذه الآیہ، کہا کہ اللہ کے رسول اس آیت کے بعد اب بھلائی کا کیا ہم امید رکھیں، کیسے کامیابی کی امید رکھی جا سکتی اس آیت کے بعد؟ کیا آیت ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، تمہاری تمناؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور اہل کتاب کی تمناؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، خالی جنت کی تمنائیں کر کے کچھ ملنے والا نہیں، تمنا سے نہیں ملتا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، یاد رکھو جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، خالی تمنا سے نہیں ہوتا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جنت مل جائے گی، اللہ کی رحمت ہے، تمنا سے نہیں ہوتا ہے، برائی کرے گا بدلہ ملے گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد اب کیا امید رکھی جا سکتی کامیابی کی؟ جو بھی برائی کرے گا بدلہ ملے گا، یعنی ہم کو معاف کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں؟ وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِلْنَا جُزِينَ بِهِ، اور جو بھی عمل ہم نے کیا ہے ہر عمل کا بدلہ ملے گا، یعنی ہر برائی کی سزا ملے گی۔ فقال غفر اللہ لک یا ابا بکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت کرے، دعا دی ان کو، اللہ مغفرت کرے تمہاری، اللہ بخشے تم کو۔ الست تمرض، بیمار نہیں پڑتے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو بکر کیا تم بیمار نہیں پڑتے؟ الست تمرض الست تحزن، کیا کبھی تم پر غم نہیں آتا؟ الست تصیبک اللأوا، کیا تم پر کبھی تنگی کی شدت نہیں آتی ہے؟ زندگی میں تنگیاں ہوتی ہیں، آدمی کے سفوکیٹ ہو جاتا، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، راستہ ہی دکھ رہا نہیں کچھ، ایسے حالات نہیں آتے تم پر؟ کبھی تم بیمار نہیں پڑتے، کبھی تم غمگین نہیں ہوتے، کبھی تم پر مصیبت کی شدت نہیں آتی ہے؟ قال قلت بلا، کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے کہا ہاں ایسا تو ہوتا ہے زندگی میں۔ دیکھیے ابو بکر صدیق پر بھی بیماریاں آ رہی ہیں، ان پر بھی تنگی آ رہی ہے، ان پر بھی غم آ رہا ہے۔ قال ہوا ما تجزون بہ، کہ یہی تو ہے جس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، یہی تو مصیبتیں ہیں جو تمہارے لیے کیا ہیں، جو بھی غلطیاں زندگی میں تم سے ہوتی ہیں دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کے ختم کر دیتا ہے، یہ سزا ہے، آخرت میں نہیں، دنیا ہی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جزا تمہاری غلطیوں کے بدلے تم کو دے دیتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی، اس کو امام احمد اور ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کو دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فکر ہو رہا ہے کہ تمہاری تمناؤں پہ نہیں، صرف تمنا کرنے سے نہیں ملتا ہے، جو برائی کرے گا بدلہ ملے گا۔ لیکن ہم تمنائیں اور امیدیں باندھ لیتے ہیں، نہیں اپنے لیے جنت ہے، ہمارے پاس توحید ہے نا، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم جنتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اپنے آپ کو جنتی سمجھنا جہنم کے راستے پہ جانے کی علامت سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سے بے خوف ہو جانا یہ انسان کی بربادی کی شروعات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سوچئے کیا مقام ہے ان کا، لیکن کیا سوچ رہے ہیں؟ فکر ہو گئی، جو برائی کرے گا بدلہ ملے گا۔ آپ بتائیے ان کی زندگی سے گناہ نکال کے بتا سکتے ہیں؟ پاک صاف زندگی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا، سب سے پہلے ایمان لانے والے، آپ کو عتیق کہا، جہنم سے آزاد کیا ہوا، پھر بھی ڈر رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خشیت دل میں ہوتی ہے تو انسان نیک ہونے کے باوجود ڈرتا ہے، لیکن جب دل سے خشیت نکل جاتی ہے تو گناہ کے باوجود امیدیں قائم کرتا ہے۔ واقعی دیندار انسان نیک عمل کر کے بھی ڈرتا ہے، کہیں رد تو نہیں ہو جائے گا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، کہیں اللہ کی عبادت میں کوئی میرے سے ایسا کام تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کرنے گیا اچھا ہو گیا برا۔ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، نیکی کے رد ہونے کے بارے میں خوف زدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے، لیکن بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ سوچتا ہے ارے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا، بھائی سب کو معاف کرتا، اپنے کو کیوں نہیں کرے گا؟ یہ بے حیائی ہے۔ دینداری آپ صحابہ کی دیکھیے کہ وہ ڈرتے تھے۔
تو کہا کہ اے ابو بکر کیا تم بیمار نہیں ہوتے، کبھی غمگین نہیں ہوتے، کبھی پریشان نہیں ہوتے؟ کہا کہ ہاں ہوتا تو ہے، زندگی میں معاملات آتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ تم کو بدلہ ملے گا، یہی تو بدلہ ہے جو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت کے بارے میں نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ ہیں جو اس بارے میں ڈرتے تھے۔ ابو الاشعث الصنعانی کہتے ہیں انہ راح الی مسجد دمشق وحجر بالرواح، کہتے ہیں کہ وہ مسجد دمشق کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں سے دوپہر کے وقت میں انہوں نے سفر کیا اور روانہ ہوئے۔ وحجر بالرواح جو ہے یہ دوپہر کے وقت میں، دن کے وقت میں سفر کرنے کو کہتے ہیں، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد نمرہ سے یہ وقوف عرفہ کے لیے جانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فلقی شداد بن اوس والصنابحی معه، انہوں نے راستے میں دیکھا شداد ابن اوس اور صنابحی ان کے ساتھ ہیں۔ فقلت این، کہتے ہیں کہ فقلت این تریدانی یرحمکم اللہ، کہا کہ میں نے ان سے کہا کہاں جا رہے ہو، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں جا رہے ہو؟ قال نريد هنا الى اخ لنا مريض نعوده، کہا کہ اپنے ایک بھائی کے پاس جا رہے ہیں، بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتے فانطلقت معهما، کہتے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، جب جا رہے بیمار کی عیادت کے لیے تو میں بھی ہو جاتا ہوں۔ فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل، یہاں تک کہ وہ اس مسلمان بھائی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ فقال له کیف اصبحت، ذرا دیکھیے، انہوں نے پوچھا اس بیمار سے کیا حال ہے؟ کیف اصبحت، عربی زبان میں کیف اصبحت کے معنی لغوی ہے آج تو نے کس حال میں صبح کی، آج کا دن تیرا کیسا ہے، آج تیرا کیا حال ہے؟ کیف اصبحت؟ قال اصبحت بنعمہ، جواب کیا ہے؟ اصبحت بنعمت، کہا آج نعمت میں ہوں۔ کون بول رہا ہے یہ؟ بیمار۔ اصبحت کون سی نعمت ہے اس کے پاس؟ دین کی نعمت سے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری ڈالی لیکن اس کے علاوہ خیر بھی تو ہے، کتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کتنی ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، تو ایک بیماری سے ایک دم ساری زندگی کا دیا بجھ گیا، کچھ بھی نہیں میرے پاس؟ نہیں، آدمی پر ایک مصیبت ہوتی لیکن کئی نعمتیں اس کے علاوہ بھی تو ہوتی ہیں اس کے پاس۔ کہ اصبحت بنعمت، آج میرا حال ہے کہ میں اللہ کی نعمت میں ہوں۔ اور تکلیف میں بے صبرا نہ ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، تکلیف کے باوجود دین پر جمے رہنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تکلیفوں کے باوجود دین پر جمے رہنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللہ نے کہا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے۔ اللہ کو رب ماننے کے بعد اب مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن صراط مستقیم پر جمے رہے، دائیں بائیں نہیں اڑے، دائیں بائیں نہیں مڑے، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ نے کہا نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے، آخرت میں خوف اور غم دونوں سے نجات مل جائے گی ان کو، نہ ٹینشن، نہ فکر، نہ غم۔ کہا اصبحت بنعمہ، فقال له شداد، حضرت شداد نے ان سے کہا، شداد ابن اوس صحابی ہیں، کہا ابشر بکفارات السیئات وحط الخطایا، کیا خوشخبری سن لو، خوش ہو جاؤ، بکفارات السیئات وحط الخطایا، برائیاں ان کے کفارے کی خوشخبری سنو اور گناہوں کے جھڑ جانے کی خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو۔ اور کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، ان اللہ عز وجل یقول، اب اس حدیث کو سن لیں، کیا فرمایا؟ اللہ عز وجل فرماتا ہے انی اذا ابتلیت عبدی عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، تو میری مصیبت جو میں نے اس پر ڈالی ہے اس پر وہ میری حمد کرتا ہے، الحمدللہ بولتا ہے، مصیبت میں بھی کیا کہتا ہے؟ ساری تعریف اس کے لیے ہے
اللہ کے لیے. جب میں مصیبت ڈالتا ہوں اور وہ میری حمد کرتا ہے فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا. وہ اپنی بیماری سے جب اٹھتا ہے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس پہ گناہ ہوتے ہیں ایک دم کلین. جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن اس کا حال تھا، بیماری سے جب اٹھتا ہے، مصیبت سے جب باہر آتا ہے تو اس دن اس کا حال ویسا ہوتا ہے. کیا خوشخبری سن لو اس بات کی. یعنی ایک آدمی ایک دن کے لیے بیمار ہوا اور اس دن تکلیف ہوئی، اس کو بخار آیا، کھانسا، کہاں کروٹیں بدلتا رہا رات میں، اور پھر ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد اچھا ہو گیا. اس 1-2 دن کی تکلیف میں زندگی بھر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. کیا کرنا پڑا؟ کچھ بھی نہیں، لیٹو، سوئے رہو، ٹائم پہ دوا کھاؤ، ہاں ٹائم پہ چپ چاپ پڑھے رہو، نماز جو بھی پڑھنا پڑھو، پڑھے رہو. کبھی کبھی انسان آرام نہیں کرتا، اللہ اس کو آرام دیتا ہے. بہت بھاگتا تو، ہاں یہ کمپنی وہ کمپنی، یہ دکان وہ مکان، ادھر ادھر، یہ سیٹنگ وہ سیٹنگ، یہ ڈیل وہ ڈیل، سو جا. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو خود آرام میں ڈال دیتا ہے. اس کی کیا پہلو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالتا ہے اور اس مصیبت سے اس کو کیا کرتا ہے؟ صاف کر کے نکالتا. کتنا صاف؟ جیسے ماں نے جنم دیا تھا اس دن تھا. کوئی معمولی بات ہے، ایک آدمی اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ، کوئی آدمی جیل میں پڑا، اس کو جا کے بولو ایسا، جیسے جس دن تو پیدا ہوا تھا ایک دم کوئی کرائم نہیں تیرے اوپر، پورے ریکارڈ جلا رہا تھا ایک جیلر، پورے جج پورے جلا رہا، تیرے پورے کرائم کے پورے فائل تیرے پورے جلا رہے، ختم، کوئی گناہ نہیں تیرا. کتنا خوش ہوگا. جہنم والا آدمی جو جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے، اس کو کتنی خوشی ہونا چاہیے. سب کلین، سب صاف، کوئی گناہ نہیں، کوئی میرے اوپر کوئی آروپ نہیں، کوئی میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اس طرح جس دن ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا. اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلا طبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے، صحیح الجامع صغیر میں موجود ہے. نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے میں تو توبہ کیا نا، اب کیا. بعض اوقات آدمی توبہ کرنے والا ہوتا ہے تو گناہ تو ویسے بھی معاف ہو گئے، پھر مصیبت آ رہی، توبہ کر رہا پھر بھی مصیبت آ رہی، اب کیا معاف ہو رہا. سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی میں تو توبہ کرتا ہوں، صبح اٹھ کے کرتا ہوں، سوتے وقت کرتا ہوں، اور دن میں کئی بار کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں دن میں اللہ کی طرف 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو پھر توبہ سے بھی تو گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی؟ جواب دو. اب جواب کیا ہے؟ کبھی مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ بندے کے گناہوں کے کفارے کے ساتھ ساتھ اس کے درجات کو اونچا کرے. جنت میں وہ جس لیول پہ آج ہے، مصیبتوں کے ذریعے اللہ اس کا ایک لیول اور بڑھا دیتا ہے. جنت کا ایک لیول کیا سمجھے آپ سوچئے، ایک لیول پہ جنت میں نعمتیں ہیں، اگلے لیول پہ اس سے کئی گنا بہتر نعمتیں ہیں جو نیچے والے تصور بھی نہیں کر سکتے. اس سے اوپر کے لیول پر اور اعلیٰ نعمت ہے جو نیچے والوں کو ملنے والی نہیں ہے. ایسے کتنے لیول ہیں؟ 100. تو اس کا گریڈ بڑھ جاتا، اس کا لیول جنت کا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اوپر کی جنت میں ہوگا. اب سب ہائی لیول کی نعمتیں ملیں گی. پھر اور مصیبت آئی اور صبر کیا، جمع رہا، دین پر جو کرنا تھا کیا، اور ایک ہائی لیول کی جنت کے اب نعمتیں جو ملیں گی پچھلے سے بہتر ہوں گی. سوچیے کہ نعمتیں جنت کی کتنی ہیں، تصور نہیں. دنیا کی نعمتیں کتنی بھائی، دنیا کی نعمتیں کتنی ہیں. ایک آدمی جھوپڑے سے گھر، کالونی، کالونی سے بلڈنگ، بلڈنگ سے محل، محل سے اور اوپر. دنیا میں آدمی مصیبت آتی رہے اور آدمی کا پروموشن ہوتا رہے. آدمی کیا بولے گا؟ تھوڑا اور ہے کہ صاحب مصیبت، کیوں اوپر جانا ہے میرے کو، تھوڑا اور آگے کا لیول چاہیے مجھ کو. آدمی دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے مصیبت برداشت کر لیتا، تبھی تو بھاگا بھاگا دنیا بھر میں دن بھر بھاگتا رہتا ہے نا. تکلیف کیوں؟ دھوپ کی، پریشانی، مصیبت سب برداشت کر لیتا ہے. کیوں؟ جس گھر میں آج ہوں کل اس سے بہتر گھر میں رہنا چاہتا ہوں. ہے نا؟ جو آج میں اور میرے بیوی بچے کھا رہے ہیں،
میں اس سے اچھا کھانا چاہتا ہوں. آج میں اور میرے بیوی بچے جو پہن رہے ہیں میں چاہتا ہوں اس سے اچھا پہنے. آج اسکوٹر پہ جاتے ہیں, پیچھے بیوی گر جائے گی اتنا, اور سامنے 2-4 بچے اور گود میں میرے پاس بھی. چاہتا ہوں کہ میرے پاس کار بچے, فراری مرسیڈیز نہ صحیح, تھوڑی اس سے کم کی, لیکن ہو, سب بیٹھیں اور ایک دم اچھے سے ہم جائیں, خوشی خوشی جائیں, کوئی گرنے کا ڈر نہ ہو. بریک مارے تو پورا قافلہ ناؤ ڈولنے نہ لگے. آدمی چاہتا ہے. اس لیے کیا کر رہا ہوں, اوور ٹائم کر رہا ہوں, اس لیے ایکسٹرا جاب کر رہا ہوں, اس لیے دن بھر محنت کرتا ہوں, ایکسٹرا کام کرتا ہوں. یہ جو تکلیف اٹھا رہا ہے, کیوں؟ اپنی زندگی کی سطح کو اونچی کی ہے دنیا میں. اور پھر کیا ہونے والا ہے, ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, چلو ہو گیا ٹائم تمہارا, دنیا سے نکلنا ہے, چھوڑ کے جانا ہے. واقعی انجوائے کر پاؤں گا کہ نہیں, گارنٹی نہیں. کب موت آ جائے بول نہیں سکتے. کانستے کانستے, ہنستے ہنستے, اچانک سوئے سوئے, چلتے چلتے, گاڑی چلاتے چلاتے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے. کیوں؟ لیول ہائی ہو. جو پرماننٹ لیول ہائی ہے اس سے نیچے نہیں آئے گا. یہاں گیا بڑے گھر میں, دل نہیں لگ رہا, واپس پرانے گھر میں آیا, ہوتا نا ایسا, ہوتا ہے ایسا. یہاں ترقی ہوئی, کمپنی بند ہوئی, ہوتا کہ نہیں ہوتا. پروموشن تو ہو گیا ایک دم, وہ نیچے سے سیدھا اوپر گیا اور کمپنی نیچے آ گئی. یہ تو اوپر گیا, کمپنی نیچے آ گئی. کمپنی نے کیا کر دیا, کٹ کر دیا لوگوں کو, اس کو بھی کٹ کر دیا. بلایا, بٹھایا باہر, ایمبولینس کھڑا کر کے بولا آج آپ کو ایک یہ لے لو. بولے صاحب کیوں, کس خوشی میں؟ بولے خوشی میں نہیں, غم ہے, گھر کو جاؤ اور واپس مت آؤ. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے. جس کے لیے آدمی اپنا, میں زندگی لگا دیا کمپنی کے لیے, 20 سال لگا دیا میری کمپنی کے لیے, کچھ بھی نہیں تھی کمپنی تب سے میں کر رہا ہوں اس کے لیے, آج اتنی بڑی کمپنی. ہاں لیکن ہم بند کر رہے ہیں پوری کمپنی, ہم کیا کر رہے ہیں, بند کر رہے ہیں. میں خود بھی جا رہا گھر کو, بولتا ہوں تو بیٹھتا ہے یہاں پہ, کیا کرے گا بتائیے. جس کے لیے اتنی قربانیاں دی, جس کے لیے اتنی محنت کی, وہ ختم ہو جاتا. لیکن جنت ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے, کبھی ختم نہیں ہوں گے. لا یبغون عنہا حولا, ایک لمحے کے لیے بھی جنت سے دوری یا جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیں گے. وہ جنت کے بدلے کچھ اور چاہیے, نہیں, جنت چاہیے ہم کو, جنت ہی چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. تو یہ جنت, اس کے مرتبے ایک لیول اوپر ہونا, پہلے تو ملنا. جنت کے دروازے پہ بٹھائے تو فقیر کی طرح بہت اچھا, جہنم میں نہیں چاہ رہے, یہ خوشی ہوگی آدمی کو. جیسے مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں فقراء, ایسے جنت کے باہر بیٹھے گا, چلے گا. جہنم نہیں چاہیے, وہ بھی چل جائے گا کہ جنتی کچھ کھا کے پھینکے بچا ہوا تو بھی کھا لے بھائی, زقوم سے تو اچھا ہے, وہ زقوم سے اچھا ہے, کانٹے دار پھل سے تو اچھا ہے, وہ بھیگ بھی چل جائے گی. لیکن جنت میں اعلیٰ درجے, ایک لیول اور اوپر اور اوپر اور اوپر, یہ کتنا اچھا ہے. کیسے مل رہا ہوں, بہت بڑا کارنامہ کرنے کی ضرورت نہیں, دین پہ چلتا رہے, اور مصیبت آئے گی صبر کر, درجہ بڑھ سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ ترقی کا انتظام ہے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں ما یصیب المؤمن من شوکۃ فما فوقها, کسی مسلمان کو اس پر مصیبت آتی ہے, چاہے کانٹا ہی چبھے یا اس سے کم, فما فوقها اس معنی میں کہ اس سے کم تر بھی تکلیف, کانٹا سے بھی کم جو بھی مصیبت اس پر آتی ہے, الا رفعہ اللہ بہا درجۃ او حط عنہ بہا خطیئہ, دو میں سے ایک کام ہوتا ہے. اللہ, یا تو یہ اس پہ گناہ نہیں کچھ بھی, صاف ستھرا ہے, نیک انسان ہے, توبہ کر کے اب بھی آیا اور مصیبت آئی, تو اللہ کیا کرتا ہے, الا رفعہ اللہ بہا درجہ, اللہ اس کا ایک درجہ اونچا کر دیتا ہے. او حط عنہ بہا خطیئہ, یا اس مصیبت کے بدلے اس کی خطا معاف کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. دو میں سے ایک ہی ہوگا, یا تو اس پر گناہ ہوں گے یا تو نہیں ہوں گے. اگر گناہ ہیں تو کیا کرتا ہے, گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اگر نہیں ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے, اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے. اور کبھی اللہ دونوں بھی کر سکتا ہے,
کہ گناہ بھی معاف کر دیا. ایسا زبردست صبر کیا اس نے کہ اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیا اور درجہ بھی بڑھا دیا. نہیں کر سکتا اللہ؟ دونوں کر سکتا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث میں اب دیکھیے چھوٹی جیسا آیا کہ کانٹا بھی چبھے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صداع المؤمن، مومن کا سر درد، ہیڈ ایک، واقعی ہیڈ ایک، سر درد، سر جو درد ہوتا ہے یہ معمولی تکلیف ہے اور کس کو نہیں ہوتا ہے. بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے سر درد. اس چھوٹے سے سر درد پر بھی کیا ہے صداع المؤمن او شوکۃ یشتاکها، یا ایک کانٹا جو اس کو چبھے، او شیء یؤذیہ، یا کوئی چیز جس سے اس کو اذیت ہو. مثلا ایک آدمی سونا چاہ رہا ہے اور بازو میں بیٹھ کے لوگ بڑبڑ کر رہے ہیں ٹرین میں، اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے اس کو. وہ چھوٹی تکلیف، ہلکی تکلیف ہے، معمول کی تکلیف ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. او شیء یؤذیہ، یا کوئی چیز جو اس کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے. یرفعہ اللہ بہا یوم القیامت درجۃ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، ایک کانٹا چبھنے کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بڑھا دے گا. وَيُكَفِّرُ بِهَا عَنْهُ ذُنُوبَهُ، اور اس کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، گناہ مٹا دے گا اس کے. کس کے بدلے؟ سر درد. کیسا اللہ ہے دیکھیے. ایک مسلمان کو سر درد ہوا، سر درد کے بدلے اس نے صبر کیا، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کے بدلے میری مغفرت کر دے. اللہ نے سر درد دیا، کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو زیادہ شدید سر درد ہوتا ہے جس سے مائیگرین وغیرہ میں ہوتا ہے، کسی کو اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آنکھوں کی وجہ سے کسی کو سر درد ہوتا ہے. تو سر درد جیسی تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس کو ابن ابی الدنیا نے المرض والکفارات میں روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث حسن ہے. اور ایک حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا سبقت له، اب یہ حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کو یاد رکھیے. ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعمله، ایک آدھ بندہ ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی بندہ اللہ کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. اچھا انسان ہے، یہ نیک دل انسان ہے، لیکن وہ جو مقام اس کا اللہ چاہتا ہے، یہ بندہ اپنے عمل سے وہ مقام نہیں پا سکتا. اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے، لیکن زندگی کے مسائل کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ ویسا عمل نہیں کر پاتا کہ اس مقام کو پہنچے. اللہ پہنچانا چاہتا اس کو، کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ جس کو چاہے پہنچائے. اللہ اس کو اوپر کی جنت میں رکھنا چاہتا ہے، عمل اس کا ویسا نہیں ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اللہ کبھی اس کے جسم میں، کبھی اس کے مال میں، اور کبھی اس کی اولاد میں بلائیں ڈالتا رہتا ہے. اولاد کی وجہ سے بھاگنا کس کو پڑتا ہے؟ ماں باپ کو. تو کبھی اس کے جسم میں تکلیف ڈالتا ہے، بیماری یا ٹھوکر یا کانٹا چبھنا یا کچھ اور، یا کبھی اس کی اولاد میں، کبھی اس کے مال میں نقصان، تجارت کا، مال کا ہوتا ہے، گھر کا نقصان ہوتا ہے. ثم صبرہ علی ذلک، پھر اس پر صبر کرنے کی توفیق اس کو دیتا ہے. مصیبت ڈالتا ہے اور اس پر صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے. حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ تعالی، یہاں تک کہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کبھی بندے کو اونچے مقام پر، تو کیا کرتا ہے اس کو؟ اب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ عمل نہیں کر پائے گا، تھوڑا کمزور ہے، برا نہیں ہے، لیکن اتنا نہیں کر پاتا ہے یہ. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ دنیا میں ہی اس پر مصیبت ڈالتا ہے اور اس پر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، اور وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبر کے ذریعے سے وہ اس مقام کو پا لیتا ہے. تو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں مصیبتیں بھی آتی ہیں اور یہ مصیبتیں اس کو اونچا بناتی ہیں. اس لیے مصیبتوں پر کیا کرنا چاہیے؟ ثم صبرہ علی ذلک،
اس پر صبر کر کے وہ وہاں تک پہنچتا ہے. صبر معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیسیو ترقی ہے. یہ کیا ہے؟ سلبی اعتبار سے آدمی کے عروج اور اس کی ترقی اور نما کا ذریعہ ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابو یعلا، طبرانی نے الکبیر میں اور الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. اور ایک حدیث سنیے. یہ دو باتیں ہوئیں، ایک گناہوں کا کفارہ، دوسرا درجات، تیسرا اجر کو کئی گنا کرنا. جو پریشانی ہوتی ہے، بیمار بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. نیکیوں پر اس کا اجر اس کو کتنا ملتا ہے؟ زیادہ. اور صبر پہ تو ویسے بھی ملتا ہے. عطا ابن یسار کہتے ہیں ان ابا سعید الخدری دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو موعوق. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وعک بخار اور بیماری کو کہتے ہیں، آپ بیمار تھے. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا آیا ہمارے اوپر بیمار؟ نبی پر بھی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے تھے. علیہ قطیفہ، آپ نے اپنے اوپر ایک کپڑا اوڑھ رکھا تھا. ووضع يده عليها فوجد حرارتها فوق القطیفہ. حضرت ابو سعید نے ہاتھ رکھا آپ کے جسم پر، تو بخار اتنا شدید تھا کہ بدن کی گرمی کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھنے سے پھر بھی محسوس ہو رہی تھی. یہ اتنا بخار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ براہ راست نہیں بلکہ چادر پر ہاتھ رکھا تو چادر سے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اتنا بخار تھا. فقال ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما اشد حر حماک یا رسول اللہ. کہا اللہ کے رسول کتنا بخار سخت ہے آپ کا، بدن کتنا گرم ہے آپ کا بخار اتنا شدید. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کذالک یشدد علینا البلاء ویضاعف لنا الاجر. کہا کہ ہاں ہمارے لیے بلا مصیبت شدید کی جاتی ہے اور ہمارے لیے اجر بھی کئی گنا کیا جاتا ہے، اجر بھی کئی گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے. تو بیماری بڑھانے کے سبب کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کو خاص طور سے، پھر انبیاء کے بعد اور صالحین، اور ان کے بعد اور صالحین. ایک روایت میں ابن ماجہ کی روایت میں ہے سب سے زیادہ بلائیں، اس کو یاد رکھیے، سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد علماء پر آتی ہیں، اس کے بعد صالحین پر آتی ہیں. ابن ماجہ کی روایت میں کیا ہے، اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر، پھر علماء پر، پھر اس کے بعد صالحین پر. صالحین تو کٹ کے اپنی بات کرتے ہیں، مصیبت عوام کی کون جھیلتے ہیں؟ علماء. تو علماء پر انبیاء کی بات، کیونکہ انبیاء کی جانشین کون ہیں؟ وہ جو الگ سے جا کے عبادت میں لگ جائیں، یا وہ جو عوام کی تربیت کریں جیسے انبیاء کرتے ہیں؟ علماء. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. تو جیسے ہم پر بلا کئی گنا کی جاتی ہے یا شدید کی جاتی ہے، ویسی جزا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اجر بھی ہمارے لیے کئی گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث موجود ہے. ایک اور بات اس تعلق سے یاد رکھیں کہ بیماری میں آدمی عمل میں کمزور ہو جاتا ہے، نہیں کر پاتا ہے بہت کچھ، ذکر، تلاوت اور نوافل کا اہتمام، تہجد اور بہت سارے اعمال جو آدمی صحت کی حالت میں کر پاتا ہے، بیماری میں نہیں کر پاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل اس کے لیے معاملہ ہے، بیمار کے لیے جو صحت میں عمل کرنے والا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر، جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرتا ہے، کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، جب وہ مقیم تھا اور صحت مند تھا تو جو اعمال کا اہتمام پابندی سے کرتا تھا، بیماری میں اور سفر میں نہ کرنے کے باوجود اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی مثلا تہجد کا اہتمام کرتا تھا، بیمار پڑا تو لیٹ کے فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو وہ عام دنوں میں کرتا تھا
بیچ میں مجبوری بیماری کی وجہ سے بریک ہو گیا، سلسلہ ٹوٹ گیا، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لکھتے رہو، جیسا وہ پہلے کرتا تھا لکھتے رہو۔ بیماری کا فائدہ ہے کہ بیماری میں اگر آدمی دیندار بنا رہے، اللہ سے ناراض نہ ہو، شکایت نہ کرے، صبر کرے، پڑا رہے اس حال میں، علاج کریں لیکن ٹوٹے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے عام دنوں کا اجر اس کو جاری رکھتا ہے۔ امام البخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بلکہ ایک اور بات اس تعلق سے آئی ہے، مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، جب اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو آزماتا ہے اس کے جسم میں، اس کے جسم پر بلا ڈال کر۔ جسم پر بلا کیسے آتی ہے؟ ٹھوکر، تکلیف یا بیماری کے ذریعے سے۔ کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے اور کبھی جیسے آنکھیں نہیں ہیں، کبھی اس کی زبان نہیں ہے، بول نہیں پاتا ہے، کبھی بہرا ہے، کبھی زخمی ہاتھ کٹ گیا، کبھی پاؤں کٹ گیا، کبھی کہیں اور جسم میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، کینسر ہے یا کچھ اور مرض ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو آزماتا ہے اس کے جسم میں، اس کے جسم پر بلا ڈال کر، قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے سے قال اللہ اکتب له صالح عمله الذي كان يعمله، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے جو نیک اعمال پابندی سے کرتا رہا وہی لکھتا رہے۔ فرشتے سے کہتا ہے یہ جو بندہ ہے جو نیک اعمال پابندی سے کرتا رہا، پہلے کرتا تھا اب بھی لکھتا جا۔ فَإِن شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے شفا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دھوتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، کب؟ جب شفا دیتا ہے۔ وَإِن قَبَضَهُ، اور اگر اسی بیماری میں اس کو موت دیتا ہے، غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ، اس کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، کئی لوگ ہیں کئی سالوں تک بیمار رہتے ہیں، جوانی میں یا بڑھاپے کے ابتدائی مرحلے میں عبادت گزار تھے، لیکن پھر بیمار ہو گئے، بہت سارے اعمال نہیں کر سکتے، چل کے مسجد نہیں جا سکتے، حج عمرہ کے عادی تھے، کرتے تھے برابر، اب بستر پر پڑے نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ جو بندہ ہے جو معمول اس کا تھا عبادات کا، نوافل کا، تلاوت کا، حج عمرے اور اعمال کا، صدقات و خیرات کا، جو معمول اس کا تھا، بیماری کی حالت میں وہ نہیں کر پاتا ہے، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے جو عمل پہلے سے کرتا تھا لکھتے رہو، لکھتے رہو، لکھتے رہو۔ اس کے اعمال وہ لکھتا رہتا ہے، جبکہ وہ عمل نہیں کر رہا، بستر پر پڑا ہوا ہے، لیکن پابندی کی وجہ سے، اس کے دوام کی وجہ سے، اس کی مواظبت کی وجہ سے فرشتے کو حکم ملتا ہے کہ لکھتا رہو۔ اور اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ٹھیک ہونے میں اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، گندگی سے، گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کو اسی میں موت دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر کے اس پر رحم فرماتا ہے، اللہ کی مغفرت اور رحمت کا حصہ اس کو ملتا ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ کچھ باتیں اس سلسلے میں تھیں جو بیماری کے فوائد میں سے ہیں، لہٰذا بیماری کو برا نہیں بولنا چاہیے، بیماری کو گالی نہیں دینا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی اس کو رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی مصیبت پر صبر کریں اور شکایت نہ کریں۔ ایسا اگر آدمی کرتا ہے تو یہ بیماری اس کے لیے مزید ترقی کا ذریعہ، نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ بیماری میں ہم اللہ کی شکایت کی بجائے صبر کرنے والے بنیں اور اللہ کی حمد و ثنا کو ہم ہمیشہ تھامے رہیں، اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بیماری انسان کی سوچ اور زندگی کی سطح کو اونچی کرتی ہے، کیا کیا اس میں فوائد ہیں، چھپے ہوئے ہیں جو آدمی کو
سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں چیزیں جو بیماری میں آدمی کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ایسی 10 چیزیں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔